السلام علیکم. امید ہے آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, اور اگر کچھ مسئلے مسائل جو آزمائشیں آتی بھی ہیں وہ صبر اور شکر کے ساتھ ضرور کاٹتے ہوں گے. اور اس مبارک دن کے لیے, اتنی بڑی مبارک ہستی کے لیے آپ کا ہونا, ہمارا امتی ہونا, اللہ نے ان کو ہمیں بخشا, ہمیں عطا کیا, اس سب چیز کی بہت مبارک ہو. اور مبارک کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم خوش ہوں, شکر کریں, اللہ کی عبادت, اس کا ذکر زیادہ کریں. اس نے ہمیں امتی بنایا, اس نے ہمیں موقع دیا, ہمیں زندگی کے چند سال اور دیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حضور اللہ کے آگے, حضور کے آگے ہم گزارش کریں, وہ ہماری شفاعت کر سکے. بہت سے جب آپ عید میلاد النبی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہر شخص کا اپنا ہی ایک آئیڈیا ضرور ہے. سیلیبریشن کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے, منانے کے بارے میں لفظ بہت کہا جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہمارے کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹ سے, مغرب سے بن چکے ہوئے ہیں. غلغہ پاڑا ہے, شور شرابہ ہے, پٹاخے ہیں, بتیاں ہیں, اس طرح کی ایسی چیزیں جو لغو ہے, جس میں پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, وقت بھی ضائع ہوتے ہیں, اور یقیناً میرا خیال ہے ہمارے ایمان میں بھی کمی آتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کو منانا کس طرح ہے بہت کلیئرلی قرآن پاک میں بتا دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا بڑا پیارا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بڑا پیارا ذکر ہے. تو ولادت پر یقیناً جیسے اللہ نے پیارا ذکر کیا, ہمارا بھی کام ہے. لیکن کیا کرنا ہے ہمیں صرف نعت مبارک, ثنا حضور کی پیش کرنا ضروری ہے. بہت خوبصورت لگتا ہے, یوں ہی آنسو نکل آتے, لیکن ہم ان کی ثنا کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم حضور کو دیکھیں تو ان کی ولادت کا وقت کس طرح بی بی آمنہ جی, حضرت آمنہ کا وہ جیسے وہ کہتی کہ نور محسوس ہوتا تھا. ان کی ولادت پہ کس طرح سے ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے بھی, اور کس طرح اللہ نے دنیا میں ایسے ایسے معجزے اور ایسی باتیں جو ہمیں کہیں سمجھ بھی نہیں آتی. بہت سے لوگ بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے. اور سب سے بڑی بات رب تعالیٰ نے کہا کہ درود پڑھو, سب سے پہلی بات تو یہ کہی. اور ان کی ولادت, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اسلام کے دائرے میں ہے. میں تو مومن نہیں ہوں, کوشش کرتی ہوں لیکن مومن نہیں ہوں. کاش ہم سب کو مومن بننے کی اللہ توفیق دے, ہمارا ظرف بڑھے. اور اس لیے ہم سب سے پہلے ان کی ولادت سے کیا سیکھتے ہیں, ان کے بچپن کے واقعات سے کیا سیکھتے ہیں. حضرت خدیجہ علیہ السلام, اب سوچئے کہ کیا زمانہ تھا کفران کا, کافروں کا, اور وہ صادق اور امین تب کہلائے. اور کس طرح پہلی دفعہ جب وہ لے کر گئے قافلہ تو کس طرح سے اللہ نے برکت ڈالی. تو ہمیں سیکھنا ہے, کیوں کہ وہ پیدا ہوتے ہی اس قدر اللہ کے راستے پہ متعین ہو چکے ہوئے تھے. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, شاید آپ کو بھی خیال آیا ہو, کہ بہت سال 23 سال میں قرآن پاک اتارا گیا لیکن وہ لکھا نہیں گیا. شاید اس لیے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا درود اور سلام ان پر, کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے اعمال جو کہ لکھے گئے تھے قرآن پاک میں, جو اللہ کا حکم تھا, اس پہ انہوں نے عمل کر کے ان اعمال کے ذریعے پہلے سب کو بتا دیا کہ یہ قرآن پاک ہے. اس کے بعد لکھا گیا نا. میرا خیال ہے کہ لکھنے سے پہلے یہی شاید اللہ چاہتا تھا کہ اپنے اعمال کے ذریعے قرآن بن کر دکھائے. تو یہ جو ایک ویسٹرن مغربی سٹائل ہے غلغہ پاڑے کا, تو اگر آپ جیسے کیک کاٹتے ہیں, ہم بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اگر بہت شوق ہے تو ضرور کیک کاٹیے, خوشی منائیے, لیکن اس خوشی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اور آپ سلائس کریں, کیک لیں, بچوں میں بانٹ دیں. بہت سے بچے محلے میں, گلی میں کتنا خوش ہوں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم یہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں, سب سے پہلی حضور کا ہونا, ان کا آنا, یہ ایک مبارک, ایک سعادت, کیونکہ وہ رحمت ہے. اور صرف رحمت ہمارے لیے نہیں, رحمت العالمین, یہ بہت بڑی بات ہے. تمام نبیوں کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا,
لیکن حضور آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا رتبہ رحمت للعالمین، اور اللہ نے خود درود پاک، تو کتنا ان کا رتبہ ہم کبھی پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور سب سے پہلی بات ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کے تو بہت درجے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، اور ہم جب ایمان لاتے ہیں، کسی پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرنے کا مطلب کہ جو انہوں نے قرآن پاک میں ان کو حکم ہوا انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مومن تو خیر میں نہیں بن سکتی، خدا آپ سب کو مومن بنائے، مجھے بھی بنائے، لیکن یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی ایسی عادت بس عادت ہم فالو کر لیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، اخلاق ان کا ایسا تھا کہ جنگوں میں بھی انہوں نے اس اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ کسی اپنے دشمن کو بھی، ہم نے تو وہ بڑھیا والی کہانی سنی ہوئی ہے نا، جو کوڑا بھی پھینکتی تھی، بیمار ہو گئی تو ان کو فکر ہوا کیا ہم وہاں تک پہنچ سکتے، چلے ہم اگر 80% نہیں 10-20% بھی کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل ہمارا ایمان ان پر ہے، یہ تقلید ہماری ہے۔ اس ثنا جو ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے، بحیثیت نبی کے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا، لیکن بحیثیت انسان کے ان کے کوئی پہلو لے لیجئے آپ، بحیثیت ڈومیسٹک جو وہ اپنے گھر پہ تھے، اپنی بیٹی صاحبہ کے ساتھ، زوجہ مطہرین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک وہ اسپیکٹ ہے۔ اور پھر ایز این ایڈمنسٹریٹر، ایز اے وارئر، اور ایز اے وارئر ایڈمنسٹریٹر اور فائنانسیئر، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ کتنا بھی آپ کے پاس مال ہو، دولت ہو، آپ نے اپنے جھاڑ کر اپنے دامن کو اٹھنا ہے، سب میں بانٹنا ہے۔ تو ہم کم از کم ان کی سیرت سے کچھ ایسی چیزیں ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ان کو ضرور کہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کر جب کہہ دیا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو بلا کویسچن کے، بلا سوال کے ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو قرآن پاک میں حکم ہے درود پڑھیے، ان کا ذکر کیجئے، شفاعت کے لیے اجازت لیجئے، ریکویسٹ کیجئے، اور کھانا غریبوں کو، نادار کو بانٹے، کپڑے نادار کو بانٹے۔ اس میں تو کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جی کنفیوژن ہے، یہ ان کی آج ولادت کا دن ہے یا وصال کا دن ہے، ہم یوں کریں، یوں منائیں، یوں نہ منائیں۔ آپ نے منانا ایسا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ کوئی ایک بات پکڑ لیجئے آج کے دن، ملاوٹ نہیں کرنی، ہمارے تول میں، ہمارے بول میں کمی نہیں ہونی۔ ہم کم از کم ان کی سیرت طیبہ پر کوئی ایک آدھی چیز لے کے عمل کر سکتے ہیں۔ غریب کو کھانا کھلائیں گے، غریب بچوں کو پیار کریں گے، اور اپنے ماں باپ جو ان کے احکامات ہیں اور وہ سارے ان کے اسپیکٹ سے یاد کرتے ہوئے، تو یقیناً ہم ان کی بھی مدد کریں گے۔ ہم سب مینیجر ہیں جو اللہ نے مینیجر رکھے ہیں، ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ صرف ہم نے ایک کیک کی سیلیبریشن اور بتیاں لگا کے اور پٹاخے اور اتنی فضول خرچی، آج کا ایک دن فضول خرچی چھوڑ دیجئے، غریب پہ ڈال دیجئے، اس کو بانٹ دیجئے۔ تو یہ ہمارا جو دین کہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا ہے مددگار بنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے مددگار بنو۔ تو یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھی بات کی دعوت دیں اور ان کو ہم فالو کریں، اور حضور پر کروڑا درود اور سلام، شکر کریں اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ آپ کا اللہ بھی، حضور بھی حامی و ناصر ہو۔